نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص تشریف فرما عزت و احترام کے لائق، عقیدت و محبت کے لائق حضرات علماء ذی وقار اور سامعین کرام، میری اور آپ کی خوش بختی کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام اس ماہانہ درس قرآن میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ عصر حاضر کے تناظر میں بڑا اہم موضوع ہے۔ اگرچہ اس وقت جو ملک حالت جنگ میں ہے، اس سے پہلے یہ موضوع ڈیسائیڈ ہوا تھا، تو اس کے ساتھ آج اس وقت بحیثیت مسلمان ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ موضوع ہمارا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاد کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ سب سے پہلے تمہیداً ایک دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سورہ توبہ میں اللہ کریم نے 8 فطرتی محبتوں کا ذکر کیا کہ انسان فطرتاً جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ فطرتاً جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، جس طرح ماں باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، اہلیہ سے محبت ہوتی ہے، تجارت سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اپنے مکانات سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح انسان فطرتی طور پر اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ وطن کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور یہ حدیث نہیں ہے، حکماء میں سے کسی کا قول ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ جو وطن کی محبت ہوتی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ تو انسان فطرتی طور پر اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا کہ اگر انسان کو اپنے وطن سے محبت نہ ہوتی تو وہ ممالک جہاں پر ترقی نہیں ہوتی یا مالی طور پر کمزور ملک ہے، کاروبار نہیں ہوتا، تجارت نہیں ہے، اگر وطن کی محبت نہ ہوتی تو وہ ممالک لوگوں سے خالی ہو جاتے، لوگ ان ملکوں کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں چلے جاتے۔ لیکن ترقی پذیر ملک جہاں ترقی نہیں ہوتی پھر بھی وہاں لوگ آباد ہیں، تو وہ وطن کی محبت کی وجہ سے وہاں رہتے ہیں۔ اور پھر کوئی شخص اگر اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن میں چلا جائے پھر بھی وہ اپنے وطن کی مٹی کو یاد کرتا ہے، اپنے وطن کی یاد کے اندر وہ اس کی یاد اس کی سانسوں میں رچی بسی رہتی ہے، وہ اپنے وطن کو بھولتا نہیں ہے۔ تو امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ ایک بندہ کسی غریب ملک میں رہتا تھا، تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ تم یہ ملک چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ مجھے غربت برداشت ہے لیکن میں اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وطن کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضور تشریف لائے تو آپ نبی علیہ السلام کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور ورقہ بن نوفل کو بتایا کہ نبی علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ تعبیر الرؤیا کے بڑے ماہر تھے، خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ تو آپ نے ورقہ بن نوفل نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا فرمائے گا، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے۔ اب 3 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، فوری طور پر لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، اس پر حضور پریشان نہیں ہوئے۔ دوسری بات ورقہ بن نوفل نے یہ کی کہ آپ کو لوگ اذیت دیں گے، اس پر بھی حضور پریشان نہیں ہوئے۔ تیسری بات ورقہ بن نوفل نے یہ کی کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا، مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ حضور پریشان ہو گئے اور سرکار نے فوراً دوبارہ پوچھا کہ کیا مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا؟ تو ورقہ بن نوفل نے عرض کیا کہ ہاں، آپ کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑے گی، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اپنا یہ جو اصلی وطن ہے اس سے ہجرت کرنی پڑے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ کو حضور نے اپنا مسکن بنایا اور وہ وطن بن گیا سرکار کا، تو مدینہ طیبہ کے اندر جب کوئی مکہ سے شخص آتا تو سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سے مکہ کے حالات پوچھتے، اور جب وہ مکہ المکرمہ کا ذکر کرتا تو حضور آپ دیدہ ہو جاتے، اور نبی علیہ السلام جب وہ مکہ کی باتیں سناتا، مکہ المکرمہ کی، تو نبی علیہ السلام اس شخص سے فرماتے کہ مجھے اور کتنا تڑپاؤ گے وطن کی محبت کے اندر، کیونکہ وہاں میری ماں کی یادیں ہیں، خاندان کی یادیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے جب شہر مکہ سے ہجرت فرمائی تو اس وقت کیا لفظ فرمائے؟ آپ نے فرمایا اے مکہ تو بڑا پاکیزہ شہر ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے۔ اور پھر نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ اب یہاں محدثین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ سے باہر کسی سفر پر جاتے، واپسی پر نبی علیہ السلام کی نظر مدینہ طیبہ کے مکانات پر، در و دیوار پر پڑتی تو حضور اپنی سواری کو تیز کر لیتے۔ اس سے محدثین نے لکھا کہ یہ دلیل ہے مدینہ طیبہ کی فضیلت پر بھی اور اس بات پر بھی کہ انسان اپنے وطن سے بڑی محبت کرتا ہے کہ جیسے ہی نبی علیہ السلام کی نظر مدینہ طیبہ پر پڑتی تو حضور سواری کو تیز کر لیتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات پر انسان کی اپنے وطن کے ساتھ محبت اور پھر وطن کے دفاع کا ذکر کیا گیا کہ اپنے وطن کا دفاع کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا آؤ اپنے مقبوضہ وطن کو دشمنوں سے چھڑائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وطن کے ساتھ محبت کا ذکر موجود ہے۔ سورہ توبہ کے اندر فطرتی محبتوں کا ذکر ہے، وہاں وطن کی محبت کا ذکر کیا گیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے دیگر مقامات کے اوپر وطن کا دفاع کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان جس دیس میں، جس دھرتی میں، جس وطن میں رہتا ہے وہ اس کا دفاع کرے اور اس کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کرنے سے دریغ نہ کرے۔ تھوڑی سی توجہ مجھے آپ کی چاہیے۔ یہ جو ارض مقدس ہے جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، اس کی اور مدینہ طیبہ کی بڑی مماثلتیں ہیں۔ مدینہ طیبہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اور طیبہ پاکیزہ، پاکیزہ لوگوں کی رہنے کی جگہ، عربی زبان میں اسے مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ اور مدینہ طیبہ کا اگر فارسی میں ترجمہ کیا جائے تو یہ پاکستان بنتا ہے، اور پاکستان کا اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا معنی جو مدینہ طیبہ کا معنی ہے وہی پاکستان کا ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اور دوسری مماثلت مدینہ طیبہ اور پاکستان میں یہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر صرف 2 ریاستیں ہیں جو نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئیں۔ ملک بنے جغرافیائی حدود کی وجہ سے، زمینی حقائق کی وجہ سے ملک وجود میں آئے، رنگ، نسل، قبیلے، زبان کی وجہ سے ملک وجود میں آئے، لیکن دنیا کے نقشے پر صرف 2 ریاستیں ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنی، اسلام کا نظریہ، ایمان کا نظریہ۔ تو 2 ریاستیں جو نظریے کی بنیاد پر دنیا کے نقشے میں ہیں،
ایک کو پاکستان کہا جاتا ہے اور دوسری کو ریاست مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ارض مقدس جس کے لیے مولا حیدر کرار کے یہ لفظ ہیں کہ اطیب ریح من ارض الہند، مولا علی فرماتے ہیں کہ پاکیزہ ہوا جو ہے وہ اس خطہ زمین سے آتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس ارض مقدس پاکستان کے لیے فرمایا کہ مجھے یہاں سے پاکیزہ خوشبو آتی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جس وقت زمین پر اترے تو سب سے پہلے اسی ارض مقدس پر آپ اترے، اور یہاں آپ پر وحی بھی آئی، اور اس وقت جب آدم علیہ السلام اس خطے پر جہاں آج ہم رہتے ہیں جب یہاں اترے تو اس وقت بھی آپ کی پیشانی میں نبی علیہ السلام کا نور چمک رہا تھا۔ تو یہ ارض مقدس جس کو پاکستان کہا جاتا ہے اس کی بڑی نسبتیں ہیں، اس لیے ہمارا یہ یقین ہے کہ یہاں جو بسنے والے ہیں، اور یہ خود خطہ زمین یہ نبی علیہ السلام کی نگاہوں میں کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی جاگیر ہے، اور یہ خطہ زمین حضور کے فیضان کرم سے ہے۔ اس کو جتنا دبانے کی کوشش کی جائے گی یہ اتنا ابھر کر سامنے آئے گا۔ اس وقت آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم بلا مبالغہ حالت جنگ میں ہیں، حملہ ہو چکا، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب جواب ہماری افواج نے دینا ہے۔ اور جس طرح فوج پاکستان نے کہا کہ جب ہم جواب دیں گے تو پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ ایک بندہ مومن اور ایک مسلمان کا جذبہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح اپنے وطن کا دفاع کرتا ہے اور اپنے وطن کی سالمیت پر، اس کے امن پر اور اس وطن کی عزت اور آبرو پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ سوال یہ ہے کہ ہم جو اس ملک کے باسی ہیں، اس ملک کے رہنے والے، بحیثیت مسلمان اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ جب جنگ مسلط کر دی جائے اور مسلمان حالت جنگ میں ہو تو اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان اس کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے حالت جنگ کے اندر، اور کس طرح اس نے اپنے آپ کو اس حالت جنگ کے اندر قائم رکھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو قرآن مجید فرقان حمید نے سمجھائی وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان حالت جنگ کے اندر سب سے پہلے اپنے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرے، وہ یہ سمجھے کہ میں اسلام کا ماننے والا، میں ایمان رکھنے والا، اور جہاد جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت ظلال سیوفہم، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اور ایک بندہ مومن کا زیور اور زیب و زینت جسے کہا گیا، فرمایا وہ جہاد ہے، اور جہاد مومن مرد کی نشانی ہوتی ہے۔ تو حالت جنگ کے اندر بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ہمیں جہاد کا جذبہ بیدار کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ مومن جس نے ساری زندگی جہاد نہیں کیا، یا جہاد کی تمنا کبھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی، کبھی اس کی خواہش ہی نہیں ہوئی کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، بلکہ وہ ڈرتا رہا، کامتا رہا، بزدلی دکھاتا رہا کہ جہاد میں گیا تو کہیں موت نہ آ جائے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ جہاد کیا ہی نہیں، اور دوسرا کہ جہاد کی تمنا بھی کبھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ منافقت کی علامت پر مرا، کہ کبھی جہاد کا شوق ہی اس کو پیدا نہیں ہوا۔ دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے پاؤں اللہ کے راستے میں، راہ جہاد کے اندر، جہاد فی سبیل اللہ میں جس بندے کے پاؤں خاک آلود ہوئے، گرد و غبار اس کے پاؤں سے لگی، جہاد کے لیے وہ نکلا، فرمایا اللہ اس کے پاؤں پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، جو پاؤں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اٹھتے ہیں۔ اور تیسرا مقام جہاں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلام کی سرحدوں پر ایک رات پہرا دیتا ہے، کتنا؟ ایک رات اسلام کی سرحدوں پر پہرا دیتا ہے، تو اسلام کی سرحدوں پر ایک رات پہرا دینا، فرمایا وہ اس بندہ مومن کے لیے یہ اعزاز ہے کہ اللہ کریم اس سے حساب نہیں لے گا، اس سے اس کے اعمال کا حساب نہیں مانگا جائے گا۔ ایک رات اسلام کی سرحدوں پر پہرا دینے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ بندہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اب آپ اس بات پر توجہ فرمائیے کہ ایک شخص جو صرف ایک رات اگر اسلام کی سرحدوں پر جاگ کر پہرا دیتا ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو ہماری افواج کے وہ نوجوان اور پاک فوج کے وہ فوجی جو اس وقت کئی راتوں سے کئی محاذوں پر اور کئی سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں،
اور جن کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہمیں اطمینان اس حالت جنگ کے اندر بھی کہ جب بھارت بار بار اپنے ناپاک عزائم سمیت پاکستان کی حدود میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہمیں جو اطمینان ہے اس کا سبب ایک ہے کہ ہماری جو افواج ہے اللہ کریم نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے دشمن کے ہاتھ ہم تک آسانی سے نہیں پہنچیں گے، ان کی وجہ سے ہم اطمینان کے ساتھ سانس لے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کا زیور جہاد ہے، اور جہاد تلوار، فرمایا تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے، تو جنت تک پہنچنے کے لیے تو جہاد یا تو کرے یا کم از کم تمنا تو دل میں پیدا کرے کہ اگر میری ضرورت پڑی تو میں افواج پاکستان کے ساتھ جہاد کے لیے حاضر ہوں گا۔ اگر 7-8 لاکھ پاکستان کی فوج ہے تو اس کے پیچھے کروڑوں مجاہدین اسلام بھی کھڑے ہیں، جو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت سعد بن ابی وقاص اور امیر المجاہدین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبہ جہاد کے وارث ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر جذبہ جہاد تمہارے اندر بیدار ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اور ایک مقام پر فرمایا ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ سست نہ پڑ جانا، ہمت نہ ہارنا،